میرے انسان بھائی حسن اللہ یاری صاحب یہ انسان بھائی ہیں، کیونکہ شیعہ بھائی کہوں تو میں شیعہ نہیں ہوں، سنی بھائی کہوں تو یہ سنی نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان بھائی ہیں میرے اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب تک ہم نے مسئلہ خلافت پر جو گفتگو کی ہے اس میں نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت مشورے سے ہوتی ہے، نہ نص سے ہوتی ہے، نہ نامزدگی سے ہوتی ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، لہذا میں نے آیات پیش کی، ان کا کوئی جواب معقول نہیں ہے، اس کے مقابلے پر کوئی آیت نہیں ہے۔ حدیث میں نے پیش کی جس میں رسول اللہ نے اشارہ دیا، خبر دی، کیونکہ نامزدگی منع ہے۔ پھر صحابہ کا اجماع اور طریقہ پیش کیا، کیسے خلافت کا انتظام ہوا۔ پھر اس سے آگے مولا علی شیر خدا کے فرامین، امام حسن مجتبیٰ کے، بنی ہاشم کے، حضرت زبیر کے، ان حضرات کے میں نے اقوال پیش کیے، دلائل پیش کیے، اور ان کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ خود مولا علی کا فیصلہ میں نے پیش کیا کہ اسلام کا نظام شورا سے ہے، شورا مہاجرین و انصار سے ہے، جسے یہ نامزد کر لیں، امام بنا لیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کر دی، دلائل قرآن سے بھی پیش کیے، حدیث سے اشارات و اخبار پیش کیے، اور پھر شیعہ کتب سے بھی میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ اب جو ایک بات یاری صاحب نے آخر میں فرمائی ہے نا، میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، میری کلوزنگ تقریباً ہو چکی ہے۔ یہ جو پہلے انہوں نے 2-3 چیزیں پیش کی، جیسے حدیث غدیر خم، یہ رسول اللہ نے تعلق کا اعلان فرمایا، مولا علی شیر خدا کے ساتھ محبت کا، ان کی ولایت کا، اور جو ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ وقتی خلافت ہے حضور کی واپسی تک کی ہے، جیسے کوئی کام کسی کے سپورٹ کرنا ہے، میرے آنے تک یہ کرنا، یہ اس خلافت کی طرف اشارہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے وصال مبارک کے بعد خلافت راشدہ ہے۔ اتنی بڑی باتیں، میرا آخر میں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، مولا علی و امام حسن مجتبیٰ سب کے فرامین ہم نے سنا دیے۔ اب آپ یاری صاحب ایک دلیل بھی نہیں ہمیں دے سکے کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے خلافت چھینی گئی، یہ بھی فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے، یا صحابہ میں سے کسی نے، یا اہل بیت میں سے کسی نے، کوئی باتیں یہ نہیں کر سکے۔ ایک بات انہوں نے آخری ٹرم میں یہ کی ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے میرے بعد ظالم حکمران ہوں گے۔ تو یاری صاحب میرے انسان بھائی ہو، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ فرمان رسول یزید اور یزید جیسے حکمرانوں کے بارے میں ہے، جو ہے نا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، تو امام حسن اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں فرمان نبی یہ ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے بارے میں تو نبی نے یہ فرمایا جتنا درجہ تمہارے لیے میری سنت کا ہے میرے خلفاء راشدین کا بھی ہے۔ امام مہدی قرار دیا رسول اللہ نے، المہدیین کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ مہدی کا جمع ہے، ابو بکر بھی امام، نیا حوالہ دیا نا، مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا نا، مجھے نہیں جواب کیا دینا پڑے گا، آپ نے نئی بات کی ہے نا جی، تو ہم نے وضاحت کر دیا، بس آپ کی بات بھی لوگوں نے سن لی، ہماری بھی سن لی۔ آپ نے کہا یہ حدیث پڑھ کے کہ حضور کے بعد حکمرانوں کے بارے میں ہے، میں نے کہا یزید اور یزید جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جو خلفاء راشدین ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان اللہ کا، مولا علی کا بھی فرمان یہی ہے، امام حسن کا فرمان بھی یہی ہے، اہل بیت نبوت کا فرمان بھی یہی ہے، صحابہ کا بھی یہی ہے۔ اب میں آخر میں جو بات ہے وضاحت کی تھی وہ میں کر چکا ہوں، میں لمبا وقت نہیں لینا چاہتا۔ ہم نے اپنا موقف، اس کے دلائل الحمدللہ کسی حد تک قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ سے اور پھر شیعہ کتب کی تائید سے پیش کر دیے ہیں، اگرچہ ہم تفصیلاً اور دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا موقف واضح ہو چکا الحمدللہ علی ذالک۔ میں آخر میں یاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے اخلاقی علمی ماحول میں مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے دلائل آتے ہیں دونوں طرف کے، پھر لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے، صحابہ والے بیت کیا بتاتے ہیں۔ میں اپنی ٹرن کلوزنگ والی میں سمجھتا ہوں پوری نہیں کروں گا، اگر لگا رہا ہوں تو پھر تو کافی باتیں ہیں، لیکن میں نے تلخیص پیش کرنی تھی اپنے دعوے کی کہ ہمارے دعوے میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ پر حق ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ خلافت راشدہ مشورے سے ہے، یہ بھی بات ہے کہ خلافت راشدہ رسول اللہ کی امت کی ضرورت ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے خلفاء راشدین کا خلیفہ بننا یہ قرآنی نصوص کے ضابطے کے تحت ہے،
احادیث کے اشارات کے تحت ہے، مسلمانوں کے شورائی نظام کے تحت ہے، اہل بیت نظام کی تسلیم اور اطاعت کے ساتھ ہے۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اور محترم جناب طارق صاحب میرے ساتھ رابطے میں رہے، چودھری عثمان غنی صاحب، اور خاص طور پر یہ جو ہے شیخ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے ڈسکشن کی، اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے کے سامنے آئے، دلائل آئے۔ تو میں اس مناظرے کی کلوزنگ چونکہ ختم کرنے والا ہوں، لہذا میں آپ سے اس شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اگر ایک آدھ منٹ میں موضوع اور مسئلے سے ہٹ کر شیخ اللہ یاری صاحب کچھ فرمانا چاہیں اخلاق کی دنیا میں، تو یہ موقع ہے۔ مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ کلوز ہو چکا، ہمارا دلائل آ چکے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں جناب دل کی اتھا گہرائیوں سے مفتی پیر جمیل صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی تحمل اور بڑے ہی اچھے انداز سے اپنے مسلک کے دفاع کے اوپر انہوں نے جو بات کی، جو ان کا دعویٰ تھا، مقدمہ تھا، تو جناب حسن اللہ یاری صاحب بھی انہوں نے بھی جواب دعویٰ میں اپنے بہت ہی شاندار قسم کے دلائل دیے۔ لوگوں پر فیصلہ چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور محترم ناظرین اور سننے والوں پر حق جو ہے نا وہ یہاں ہو جائے اور ثابت ہو جائے۔ تو جی علامہ صاحب کچھ کلمات جی آپ میں فرمائیں۔ بہت ہی شکر گزار ہوں جناب ہمارے شیخ صاحب اور ہمارے پیر صاحب اور ہمارے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ پیر جمیل بہت شکریہ احمد آپ کا۔ صدیقی صاحب دامت ظلہ العالی کے تشریف لائے اور ہمیں گفتگو کا موقع دیا، اور طرفین نے گفتگو کیا اور فریقین کے دلائل عوام دیکھیں گے، اور وہ لوگ اپنی جو ان کو سمجھ میں آئی وہ فیصلہ کریں گے۔ اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ نہایت خوشگوار ماحول میں، علمی انداز میں انہوں نے ثقیر سے گفتگو کیا، اور ہماری خواہش ان سے یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ آتے رہیں گے، اور ہم ان کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ان کا کوئی پلیٹ فارم ہے ہم ان کے مہمان بنیں گے ان کے چینل پر، تاکہ مزید اس طرح کی علمی گفتگو اختلافی مسائل پر ایک دوسرے سے ہوتا رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شیخ صاحب ہمارے لائق اگر کوئی سوال ہے شیخ صاحب، شکریہ جی۔ کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے تو کر لینا، جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ سوال آپ نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ آپ کی مرضی۔ جناب شیخ اللہ یاری صاحب اور میری بات چیت جو تھی موضوع پر وہ تو ختم ہو چکی، ویسے کوئی دوست بات کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب پہلے بھی مجھے بوڑھا کہہ چکے ہیں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، تو تھک بھی آدمی جاتا ہے، تاہم ضرورت کا مناسب انداز میں سوال جو بس مباحثے سے ہٹ گئے ہو تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر کے اپنی سعادت سمجھوں گا۔ آپ فرمائیے گا۔ کس کو لینا ہے بھائی؟ کون بات کرے گا بھائی؟ کالرز میں سے مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں اگلی نشست میں رکھنا ہے تو پھر رکھ۔ سوال کر رہے ہیں مدارسے سے آ کے کسی کے سوال قبول نہیں کیا جائے گا، صرف جو آج ٹاپک ہوا ہے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ انجم صدیق صاحب، انجم صدیق بھائی کو ایک منٹ، انجم صدیق بھائی کو لیتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں ان کو؟ ہاں لے سکتے ہیں، تصویر نہیں لیں گے، صرف آڈیو۔ انجم بھائی بات کریں۔ جی انجم بھائی کس سے سوال ہے؟ انجم بھائی ایک منٹ انمیوٹ کر دیں اپنے آپ کو، ایک منٹ انمیوٹ کر دیں بھائی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اوکر بھائی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں صاحب؟ ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان۔ مفتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا مناظرہ ہوا اور لوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ میرا ایک سوال ہے، چونکہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور یہ سوال ہمیشہ مجھے بہت بری طرح تنگ کرتا رہتا ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق بتایا کہ خلافت 30 سال رہے گی، ٹھیک ہے، اور یہ اہل تسنن کے ہاں یہ متفق علیہ، اور پھر خلافت راشدہ کا بھی تذکرہ کیا کہ میری سنت اور میرے خلفائے مہدیین کی سنت۔ مگر عجیب و غریب بات ہے کہ جو خلافت کا تعین ہے وہ اشاروں سے کیا جا رہا ہے، یعنی جس ادارے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ادارہ 30 سال تک قائم رہے گا، پھر اس ادارے کے متعلق بتایا کہ اس کی سنت اور میری سنت بالکل ایک ہی سنت ہے۔ مگر عجیب و غریب بات ہے کہ اہل تسنن میں جو بھی خلافت کے بعد میں کہا جا رہا ہے وہ صرف اشاروں کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اشارہ تھا، یہ بھی اشارہ تھا۔ متعلق بتائیے کہ ادارہ تو بتا دیا، ادارے کے تعین کے لیے باقی صرف اشارے کیوں ہیں؟ جی قبلہ مفتی صاحب میرے محترم بھائی یہ سوال میرے متعلق بنتا ہے۔ جی مفتی شیخ صاحب کا حسن اللہ یاری صاحب کا مذہب ہے خلافت منصوص ہے، امامت خلافت۔ ہمارے مذہب کے مطابق یہ سوال ہے، آپ کا سوال ماشاءاللہ اچھا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، جو رسول اللہ کا فرمان ہے خلافت 30 سال رہے گی، اسے ہم کہیں گے یہ علم نبوت ہے۔
اپنے علم سے بتایا کہ خلافت راشدہ کا دورانیہ اتنا رہے گا مسلسل. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اشاروں سے خلافت کی طرف اشارہ یا کئی افعال سے یا ارشادات سے، اس کا جواب یہ ہے قرآن پاک میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. نامزدگی منع ہے، خبر جائز ہے، اشارہ جائز ہے، مگر نامزدگی منع ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اس لیے رسول اللہ نے کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کیا مگر منتخب شخصیات کی فضیلتیں بیان فرمائی، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، اشارات کیے، حضرت عمر کی طرف کیے، حضرت عثمان کی عظمت پر کیے، مولا علی شیر خدا کی عظمت پر کیے، امام حسن مجتبی پر کیے. فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ محترم آپ کے سوال کا جواب اب بنتا ہے. میرا حق بھی بنتا ہے میں تبصرہ کروں. میرا تبصرہ سن لیجیے محترم ناظرین. یہ آپ کے متعلق کیا صاحب یہ سوال نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے جو بات کی نا اس کے متعلق آپ کی بات پہ میرا تبصرہ. مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب آپ کے کلام پر ایک منٹ عجب بھائی. شیخ صاحب آپ ایک منٹ، شیخ صاحب مفتی صاحب یہ جو سوال ہے یہ بنیادی طور پہ آپ سے تھا، لیکن اس کے اوپر ایک دوسرا جو ویو ہے شیخ حسن العیاری صاحب کا، کیونکہ آپ نے جو جواب دیا اس میں دو ایک جگہ پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن میں ابھی وہ اعتراض یا مزید سوال نہیں رکھ رہا، لیکن اپنے سوال کے اوپر العیاری صاحب کا جواب میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ضرور کامنٹ. میرا جو کامنٹ ہے عزیز محترم ناظرین یہ سن لیجیے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ امرهم شورى بینہم، یہ اور تعین کرنا حرام ہے. کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تعین کرنا امامت کا حرام ہے؟ اور یہ اگر یہ کوئی چیز نسبت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو حق نہیں ہے امام تعین کرنے کا، تو یہ پیغمبر کو کہنا چاہیے نا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں بھائی تعین نہیں کرتا، لوگ تعین کریں، آپ اپنے خود چن لیں، بھائی آپ کی مرضی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہوتا اشارے سے بات کرنا. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہے کہ واضح طور پر بلاغ مبین لوگوں تک پہنچائے. اور پھر جب ہم قرآن مجید میں جاتے ہیں نا تو قرآن مجید میں تو یہ کہیں نہیں بولا کہ بھئی لوگوں پہ دیکھیں وہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا ترجمہ ان کے اپنے کام میں لوگ مشورہ کرتے ہیں. لوگوں اپنے کام میں جو چیز شرعی ہے اس میں مشورہ نہیں ہوتا. مثلا ایک چیز ہم آ کے مشورہ کریں کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے، اس پہ مشورہ ہوتا ہی نہیں. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس پہ مشورہ کریں، اس سے مشورہ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب نصب کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. لوگوں کو حق اختیار نہیں ہے کہ انتخاب کریں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جو لوگ انتخاب کرنا اور اختیار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مشرک ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں تو اس نے کہا میرے ذریہ کو. جب ابراہیم کو خود امام بنانے کا حق نہیں ہے، وہ اللہ سے طلب کرتا ہے کیا اللہ میرے ذریہ کو امامت دو گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میں امامت نہیں دوں گا. تو کیسے ہو سکتا ہے جو پیغمبر مرسل ہے اس کو اجازت نہیں امام بنانے کو، اس امت کو بنانے کی اجازت ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. جب ملائکہ جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں ان کو امام اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ نہیں کیا، میں خود امام بناتا ہوں. تو یہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا اور فرمایا علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. علی علیہ السلام ہر مومن پہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے. شکریہ تو یہ ان امور میں سے شیخ صاحب ان امور میں سے کہ اب نص سے ثابت ہو گیا، اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. صرف نبوت میں ہے، خلافت میں جو نبوت کی خلافت ہے، خلافت الہیہ میں نبوت کی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جسے چاہے نبی بنائے. جو نبی کی خلافت ہے یہ مشورے سے ہے. اور یہ دکھاؤ نا، یہ دکھاؤ پیغمبر کی حدیث دکھاؤ یا قرآن کی آیت دکھاؤ نا کہ مشورے سے ہے. قابل مشورہ امور میں مشورے کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. جو احکام فرائض ہیں واجبات ہیں ان میں مشورہ نہیں ہے. سلمنا تنازلنا بنانا ہے یہ مشورے پر چھوڑا گیا ہے، یہ مانا ہے اس کا. یہ کوئی حدیث ودیث تو ہے نہیں، آپ خود بنا رہے. سلمنا و تنازلنا. اگر تعین کرنا حرام ہے، تعین کرنا حرام ہے تو ابو بکر نے عمر کو کیوں تعین کیا نا؟ بات میں آئے وہ سائڈ میں وہ بات کریں،
یہ سوال کر لیں جو جس کے متعلق ہو وہ میرا جواب دے اگلا دے گا۔ سوال یہی تھا جو ابھی مفتی ہاں۔ صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ تعیین کرنا حرام ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود آپ نے ہے کہ جملہ نبی میرے اکرم سامنے کہتے ہیں کھولتا ہے، میں نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا جی کہ تعیین خلافت نبوت منع ہے اچھا اسلام میں، چلے اس کا منع ہے، تصور چلے نہیں، میں قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف ہی میں عرض کر دیتا ہوں، تعیین خلافت آپ کے بقول قرآن کے خلاف ہے، تو صحیح بخاری میں جناب عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے دو سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور دوسری سنت حضرت ابو بکر کی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے بعد تعین کیا عہد خلیفہ، کیونکہ اس کے اندر اب کوئی اصل شورا نہیں سوال تھی۔ یہ ہے کہ حضرت ابو جب نامزدگی منع ہے، ابو بکر نے کیوں نامزدگی فرمائی، حضرت عمر نے کیوں فرمائی، حضرت نامزد عثمان نے کیا کیوں بنایا اس کو؟ فرمائی؟ جواب سن لیجئے گا، یہ تاریخی مسئلہ آ گیا، اب یہ قرآن و حدیث سے آگے نکل چکا۔ حضرت ابو بکر کا فرمانا اسی طرح کا ہے جس طرح کا رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ابو بکر امام بنے، ابو بکر جو ہے نا یہ بن جائے گا خلیفہ، اس میں اہلیت ہے۔ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہر خلیفہ وقت نے مقتدر شخصیات کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ لوگ اس قابل ہیں، آپ لوگ پھر جن کو ان میں سے چن لیں یہ کام لفظ آ یہ جائیں تو نہیں گے ہے نا آپ کے۔ شیخ صاحب، اچھا، لفظ دوسری بات ہے، اس سے لفظ آگے بات نہیں ہے۔ بخاری کے مفتی لفظ صاحب نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب بات کا پتنگڑ بنانا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب ان آپ کی نے یہ فرمایا کہ نامزدگی یہ جناب تھی رسالت بات صلی کہ اللہ علیہ کسی وسلم کو نے ایک ایک کو سوال انہوں نے بطور خلیفہ نائب نامزد کسی آخری خلیفہ نے سوال نہیں میرا کیا۔ لے لیجئے، جب میرا آخری شخصیات سوال ذکر کی بھائی یہ اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بات جیسے ختم میں کرنے دے کہتا ہوں پھر آپ لیتے ہیں تین سوال۔ حضرات بیٹھے ہیں، یار یہ آپ اس کام کے تینوں لائق ہیں، لوگوں سے کہہ دوں یار ان میں سے کسی سے کام لے لو، مفتی آپ صاحب، کی مرضی ہے، مفتی صاحب، اپنی رائے مفتی بتانا ہے صاحب، بس۔ مفتی صاحب پر جی جی، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ ایک سوال علامہ حسن اللہ یاری آخری صاحب سے، آخری ایک ایک سوال منٹ آپ صرف نہیں کو نہیں کیجیے ڈالنے دیں، انجم ڈالنے صاحب، دیں جی۔ انجم صاحب اور آپ بابے کو کو وہ تنگ نہ سوال کریں، نوٹ کر کے رکھیں، میرے بابا ذہن میں جو ہے تنگ سوال۔ ہوگا کہ آپ بابے کو نظر مفتی انداز صاحب، کریں، بابا جو مفتی کہتے ہو صاحب مجھے۔ ایک سیکنڈ میرے جی ذہن میں ایک سوال آیا نا، جی جی حضرت جی علی جی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت منصوص من اللہ ان کے آپ قائل ہیں، تو جب ان کو تیسرے حضرت عثمان غنی کے بعد پھر وہ مشورہ، پھر وہ ان کی بیعت، یہ سارا سلسلہ تھے، وہ وہی انتظامی اور کچھ معاملات اختلاف لگتے بھی ہیں، صاحب بتائیں۔ وہ سارے انتظامی معاملات لگتے ہیں، جیسے کہ پہلے خلفاء کے ساتھ ہوئے، تو جب حضرت عثمان غنی کا جو شہید ہوئے تو اس کے بعد پھر لوگ ان کے پاس گئے، مشاورت ہوئی، سب لوگوں نے آپ پر اتفاق کیا، تو ہاں پھر جی، آپ نے جمہور میں۔ انہوں نے بیعت کیوں قبول کی؟ اس وقت وہ کہتے ہیں دیکھیں، میں تو پہلے ہی تھا، وہ ایسا واقعہ ملتا ہے آپ کہ سن انہوں لیں، نے آپ کہا سن ہو کہ لیں، میں تو پہلے سے تعینات ہوں؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال فرمایا آپ نے طارق صاحب۔ دیکھیں اگر ایک شخص جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امام منصوب ہیں، امام منصوص ہیں، لوگ آ کے ان سے بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا ان سے مشورہ کرنے آئے، ایسی بات نہیں کہ ان سے مشورہ کرنے آئے، وہاں پر سب لوگوں کا اجماع یہی تھا کہ ہم مولا امام علی علیہ السلام سے بیعت کریں گے، اور انہوں نے آگے بیعت آفر کیا، اور مولا علی علیہ السلام کو کیونکہ پتہ تھا کہ یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، بعد میں بیعت یہ لوگ توڑ دیں گے اور میرے خلاف ہو جائیں گے، اور یہی ہوا کہ بہت سارے لوگ اپنے بیعت توڑ دی، کچھ جمل میں ان کے مقابلے میں آ گئے اور کچھ نہروان میں ان کے سامنے آ گئے، تو ان سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت نہ کرو، جا کسی اور سے بیعت کرو، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ ہی سے بیعت، ان پہ خوب اتمام حجت کیا کہ جا کے کسی اور سے بیعت کرو، تو جب کیونکہ یہ ان کے حجت کے لیے بہتر تھا، کیونکہ بعد میں جب لوگ یہ لوگ بیعت توڑ دیں، اب سن لینا، اب بیچ میں نہ بولے نا، اجازت بیچ میں نہ بولے نا شیخ صاحب، مفتی صاحب نے بات مکمل نہیں ٹرم تو ہے نہیں نا یاری صاحب، اجازت دیں شیخ اگر صاحب، امام منصوص ہو تو امام حسن مجتبیٰ جب امام بنے خلیفہ وہ بنے، دوسرا سوال ہے، منصوص کے لیے کب نہیں، جائز ہے وہ کہ اپنی دوسرا- خلافت وہ- دوسرے کو سونپ دے؟ وہ ان کو وہ بھی الگ بیعت سوال کرنی ہے، یہ بھی تو اپنے معاویہ سے کیسے سلو ہوئی ہے، اللہ کہہ تو خلیفہ ہے وہ معاویہ خلیفہ سے ہے، سلو ہوئے وہ الگ سوال ہے شیخ صاحب، یہ الگ سوال ہے، ہوتی ہی مشورے پہ ہے۔ پلیز آپ درمیان میں بات نہ کریں، ان کو یہ کرنے شیخ دیں، صاحب جو اہم کہتے ہیں سوال ہے۔ خلافت مشورے سے ہوتی ہے نا، خلافت مشورے سے ایک حدیث ہمیں دکھائیں، تو یا آپ نے یہ آپشن غلط رکھا ہے، میں نے یا قبلہ مجھ سے سوال آپ کریں نے کہا یا طارق ان صاحب سے آپ نے کریں۔ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ بھئی اس وقت جب یہ لوگ آئے، کچھ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو آپ کچھ کے سوال سن مدینے لیا کے نا، اب لوگ میری تھے۔ باری میں جواب دوں، آپ سوال کیوں تکرار کر رہے ہیں نا بھائی، ہاں اب شیخ صاحب سن لیں، شیخ صاحب سن لیں، ہاں تو عرض یہ ہے کہ اگر ایک امام منصوب ہے اللہ کی جانب سے، وہ لوگ آ کے ان کو بیعت کی آفر کرتے ہیں، لوگ آ کر ان کی نصرت کی آفر کرتے ہیں، اس کے لیے حرام نہیں ہے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کرے، اور یہ اس کے لیے وہ کوئی بلکہ وہ ایکسیپٹ کرے بہتر ہے، تاکہ وہ دین کے اللہ کے دین کا اقامہ کرے، اللہ کے دین کے نافذ کرے، اگر وہ قبول نہ کرتے نا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے امام تھا، اس نے جب اس کو آفر ہوا تو اس نے قبول نہیں کیا، تو آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق جب کہتے ہیں نا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی امامت کسی کو نہیں چھوڑیا، وہ اس وقت ان کے سامنے جب غداری ہوئی، پوری امت نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کو قتل کرنے لگے تھے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے لگا تھا، وہی معاملہ کربلا والا معاملہ وہاں پہ پیش آ جاتا
یعنی سب لوگ یہ شہید ہو جاتے تو ان کی جان بچانے کے لیے وہ مجبور تھے کہ حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دیں، وَإِلَّا وہ اپنی رضا سے نہیں کیا انہوں نے. کب کرتا ہے جان سے. ٹھیک ہے جی، انجم صاحب کا ایک سوال رہتا ہے جی، کریں جی انجم صاحب. وکر صاحب جی پوچھیں. انجم صدیق. وکر جی صاحب. میرا آخری ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ جناب ابو بکر کے لیے جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے مسلح امامت کے اوپر ان کو کھڑا کرنا کیا کہا جاتا ہے، اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ تھا ان کی خلافت کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو ضرب لگتی ہے تو حضرت عمر کے ضرب لگنے کے بعد حضرت عمر اپنی جگہ مسلح امامت پہ جس صحابی کو کھڑا کرتے، مسلح امامت پہ کھڑا کرنا یہ اشارہ تھا امامت کے لیے یا خلافت کے لیے. تو حضرت عمر کی جگہ پہ مسلح کے پہ اوپر کھڑے ہو کے جن صاحب نے نماز پڑھائی، صرف وہ نماز نہیں، اس کے بعد باقی 3 دن تک جب تک ان کی شہادت نہیں ہو گئی، جو صاحب مسلح پہ کھڑے رہے، خلافت ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ جی میرے محترم بھائی، آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ مسلح پہ کھڑا کرنا کیا خلافت کا معیار بنتا ہے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی حیات طیبہ میں درخواست کے باوجود بالاسرار امام بنایا. یعنی یوں تاکید و اصرار سے امام بنانا یہ مشیر ہے اس بات کی طرف کہ اس بندے سے امامت کروانی چاہیے اور یہ امامت کا اہل ہے. ہنگامی حالات میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، آپ شدید زخمی تھے، تو اس حال میں کسی کا نماز پڑھانا وہ ہوتا ہے عارضی طور پر، اتفاقی طور پر. وہ کوئی اصرار کے ساتھ تجویز نہ تھی کہ فلاں ہی پڑھائیں گے. ایسا حادثہ پیش آیا کہ امیر المومنین پر حملہ ہوا، وہ شدید زخمی ہیں. آپ کہیں تو مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث میں، یار سن لیجئے مجھ سے. حضرت عبداللہ بن عباس اس شدید زخمی حالت میں آپ کے پاس آئے تو وہ آپ سے کہنے لگے، واہ عمر، آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی، پھر ابو بکر کے ساتھ کی، پھر خلیفہ بنے تو آپ نے حضور کی امت کے ساتھ بھی وفا کی. آپ نے جواب میں فرمایا، اے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور کے اہل بیت میں سے ہے، آپ جانتے ہیں. فرمانے لگے جو حضور کے ساتھ میں نے وفا کی یہ مجھ پر ذالک من اللہ علیہ، یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے. جو میں نے ابو بکر کے ساتھ وفا کی یہ بھی مجھ پر اللہ کا کرم ہے. یہ جو میں نے حکومت کی اس میں ڈر رہا ہوں آپ کی وجہ سے، آپ کے صاحب کی وجہ سے، کہ اجتماعی حقوق بڑے وسیع ہوتے ہیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے خشیت الہیہ کی وجہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، عمر شیخ صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھ لوں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے شدید زخمی ہونے کی حالت میں جس صحابی نے نماز پڑھائی وہ مشیر الی الخلافت نہیں ہے، وہ ہنگامی مسئلہ ہے. تو آپ کی مرضی ہے نا. شدید زخمی ہو یا موت و حیات کی کشمکش میں ہو، مفتی صاحب اس امامت کو مشورہ الی الخلافت نہیں کہا جا سکتا. رسول اللہ کا وہ عمل مبارک ہے، وہ بالاصرار ہے. طارق بھائی میرا ایک سوال اور ہے. نہیں ایک منٹ شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں. ایک منٹ دیکھیں مفتی صاحب آپ بار بار کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، مفتی صاحب نہیں مثال نہ دیں، آپ نے بہت ٹائم لیا. مفتی صاحب آپ نے ٹائم بہت لیا. پوری ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں ایک آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، یار یہ نماز تو پڑھا دے، یا متشرع نہیں ہے وہ تو پڑھا دے. یہ مفتی صاحب صحیح ہو گیا. مفتی صاحب آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو نہ تکرائیں. اس عمر میں، اس لمبی عمر میں آپ تک جاتے ہیں نا، زیادہ نہ بولیں آپ. آپ کا جواب آ گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب میں تو کہوں گا سوالات کی پھر کہیں نشست رکھ لیں گے. یاری صاحب سے کب ملاقات ہوتی ہے. ایک سوال کی اجازت دیجیے طارق بھائی. نہیں کافی ہے، آپ نے 4-5 سوال کیا. انجم بھائی آپ نے 4-5 سوال کیا، کافی. ایک منٹ میں ایک سوال کروں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میں ایک سوال کرتا ہوں. میں دیتا ہوں حسن صاحب دیتا ہوں. قبلہ اگر امامت، اب پھر آپ قبلہ مفتی صاحب امامت کا مقرر کرنا، اس کو پھر دلیل نہیں بنانی چاہیے خلاف. اگر امام مقرر کرنا، یہ پھر اہل سنت کو میری ناچیز کی ادنا رائے ہے کہ پھر یہ دلیل تو نہ بنائیں. یہ نہ دلیل بنایا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ امامت پر مقرر کیا. آپ پھر یہ امرہ بین شورم پر ہی رہے نا، اسی آیت پر. میں عرض کرتا ہوں اجازت دینا طارق بھائی. آپ کیوں طارق بھائی آپ ماڈریٹر بنے نا، آپ کہتے ہیں تو پھر 10 منٹ شروع ہو جاتا ہے آدمی. عوان صاحب کا سوال ہے. میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کا امام بنایا جانا یہ دلیل خلافت نہیں بنایا.
میں نے معیار آپ کی بات نہیں خلافت کر رہا، بنایا، بعض اس علماء لیے ادھر آتے ہیں نا اہل دلیل سنت کے، تب بنتی ہے کہ جب رسول اللہ نے ان کو نامزد کیا ہو خلیفے کے طور پر تب، یا ہم نے دعویٰ کیا ہو کہ امام بنانا رسول اللہ کا یہ خلافت کی دلیل ہے اور کافی ہے نا، ہم نے لیکن صرف یہ ٹھیک ہے، بات پیش کی بعض لوگ سرکار بناتے ہیں شیخ جی، صاحب حسن شیخ صاحب شیخ سن صاحب لینا، حسن سب کے اللہ ہوتے یاری ہوئے صاحب کی ابو بکر باری، ایک کو منٹ امام بھائی، ایک منٹ. بنانا اور یہ ایک منٹ. فرمانا کہ اللہ اور مومن نہیں مانیں گے ان کے سوا خلیفہ، یہ سب خبریں ہیں، بشارات ہیں اور معیار ہیں، مفتی اس صاحب کے آگے اسے نہیں سمجھنا چاہیے امام خلیفہ اب بنے وہ شورا کے ساتھ، ووٹنگ کے ساتھ۔ اب ان حسن اللہ ہاں یاری صاحب پلیز آپ طارق بھائی آپ گستاخی بیچ ہو میں جائے سوال گی، نہ کیا کریں نا بھائی صاحب شیخ صاحب دیکھیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ شیخ وسلم حسن کو صاحب، اب سن لینا بھائی ڈرے نہیں، اب گزارش یہ ہے نا کلوز تو کرو یار، مناظرہ بھی ختم ہو چکا، منازع سوال ختم ہو جواب چکا ہے آپ نا، کیا کریں؟ آپ دیکھیں شیخ صاحب آپ کہتے ہیں خلافت بنتا ہی شورا سے ہے، یا اچھے وٹامن اب لے سن کے لینا مجھے پلیز امریکہ سوال سے سن جا لیں، بھیجے نا، پھر میں دیکھیں آپ کی عمر بہت لمبی ہے مجھے پتہ عمر دراز ہے آپ کی، 2-3 ضلع سوال قریب ہے، سوال تو سنیں نا غریبوں کا، کر لو یار، تم یار بھی ہو نا، ایک آدھ سوال ٹھیک ہے چلے سوال یہ ہے علامہ صاحب، سوال یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے، جی جی آپ کہتے ہیں کہ خلافت ہوتا ہی مشورے سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تعین نہیں کرتے، دیکھیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے کو دیکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غزووں پہ گئے مدینہ چھوڑ کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے سرایا انہوں نے گئے، جب بھی وہ کسی غزوے پر گئے ہیں، اگرچہ وہ شاید آدھے دن کے لیے جاتے ہوں، ہاف اے ڈے کے لیے، یا احد جیسا مقام ہے جو بہت قریب ہے، جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ہمیشہ اپنا خلیفہ تعین کرتے ہیں، اور کبھی کسی حدیث میں نہیں ملا کہ انہوں نے لوگوں پہ چھوڑا ہو کہ مدینے والے تم تعین کر، تو میرے لیے تعین کرنا اپنا خلیفہ یہاں پہ حرام ہے، سن لیں اچھی طرح سے میری بات پہ بیچ میں، اور کبھی انہوں نے جو سرایا گئے ہیں، جو لشکر گئے ہیں، ان کے عمراء کو انہوں نے لوگوں کے مشورے سے تعین نہیں کیا، ہمیشہ خود تعین فرمایا، تو جب دنیا سے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا سیرت بدل گیا، جب دنیائی سفروں میں جاتے تھے خلیفہ ہمیشہ تعین کرتے تھے، اپنی مرضی سے تعین کرتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، دوسرے مقامات پر اگر امیر عمراء تعین کرتے تھے خود اپنے مشورے سے تعین کرتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا جب وہ وفد آیا تھا بنی تمیم کا، تو اب بکر عمر صاحب نے آواز بلند کی تھی نا، سورہ حجرات نازل ہوئے ان کی مذمت میں، اوائلہ مشورہ نہیں کرتے تھے، اب یہ لمبی سفر میں جا آخرت کے سفر میں، ان کے بعد جو خلیفہ ان کے مقام پہ بیٹھے گا ان کے سارے کام چلائے گا، یعنی مسلمانوں کا ہر طرف سے لیڈر ہوگا، آپ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں ان کو خود تعین کرنے کا حق نہیں ہے، لوگوں کو مشورہ ہے، کیا آپ کے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے بھائی، کوئی حدیث ہو نا کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے یہاں پر تعین کرنے کی اجازت نہیں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور آپ لوگ تعین کریں، آپ لوگ اپنے مشورے سے تعین کریں، ایک حدیث آپ پیش کرو نا، اجازت ہے نا، اس کے علاوہ اب سن لیں شیخ صاحب سن لیں، ابھی سوال ختم نہیں ہوا، سوال ختم نہیں ہوا، اب سن لیں، سوال ختم نہیں ہوا، سن لینا، سوال ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس متواتر احادیث میں موجود ہیں، متواتر احادیث میں انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت کرو گے تو جنت، ان کی اطاعت نہیں کرو گے گمراہ، میں نے احادیث آج دکھائے ہیں، علی علیہ السلام کی جو اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، جو اس کی معصیت کرے اس کی علی خلیفتی فی علی کل مؤمن من بعدی، حدیث خلیفتین ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میرے جانشین ہیں، تو جو نص ہے اور شیخ صاحب کیونکہ آپ کا مذہب اس کے خلاف ہے، اس کو آپ مانتے نہیں، وہ آپ کی کتب میں صحیح بھی ہے، متواتر بھی ہے، اور جس مسئلے کو آپ نے اپنا دین بنایا ہے کہ خلافت مشورے سے ہوتی ہے، اس کے پاس آپ کے پاس ایک حدیث بھی نہیں ہے، اب جواب دے دو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم یاری صاحب نے سوال فرمایا، میں جو سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ سرکار نے ایک موقع کے علاوہ کہیں بھی ایسا امیر نہیں بنایا جیسے مولا علی کو بنایا، ایک موقع نہیں، کبھی نہیں بنایا، کبھی لوگوں پہ نہیں چھوڑا، کبھی لوگوں پہ تم تعین کرو، ہمیشہ خود تعین فرماتے تھے۔ سنیے گا نا جی، میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، حضور اللہ کے خلیفے ہیں، نبی ہیں، شارع ہیں، آپ اللہ کے حکم سے جو عمل فرمائیں وہ درست ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ جنگ تبوک کے موقع پر مولا علی کو خلیفہ بنایا، کسی موقع پر چھوٹے غزوات ہیں یا اور نوعیت ہے نہیں بنایا، یہ ان کی مرضی ہے نا جی، ہمارے لیے تو اتباع ہے، ہمارے لیے ان کی اطاعت ہے۔ اب دیکھو نا، آج کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا، اچھا پھر لطف یہ ہے کہ اسی موقع کے اندر کچھ آیات کی تلاوت کا موقع آیا تو مولا علی کو حکم فرمایا، ہم دونوں کو مانتے ہیں، ابو بکر کی عمارت کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو عزل کیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابو بکر عزل ہوئے، میری آپ سن لینا، جواب تو سننا، حج پہ نہیں گیا ابو بکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ شارع کی مرضی ہے، یہ وہ خلافت نہیں ہے
اور بھائی اشارے آپ تو نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورے سے ہوتی ہے نا, مشورے انہوں نے کب بولا کہ مشورے سے ہوتی ہے؟ کر رہے ہیں کام اور وقتی خلافت کا کر رہے ہیں اور اشارے ہیں وہ خود. آپ یہ سما تو میں جس خلافت پر پاس کر رہا ہوں میں نے اور آپ نے کی ہے وہ ہے خلافت نبوت کی, وہ مشورے سے ہے. جب نبی تو کہاں پر ہے, کہاں پہ لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے شیخ صاحب کہ مشورے سے ہے؟ وہ نامزدگی سے لے گا. اب نبی وہ تو نہیں لے گا اپنے لیے, نبی اللہ کا انتخاب ہے, خلیفہ ایمان والوں کا انتخاب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا نا, میں اس پر آپ کہو تو پھر دلائل شروع کر دوں گا قرآن پاک سے حدیث سے. نبوت کا انتخاب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اب نبی اپنی حیات طیبہ میں جو کام کرتا ہے وہ لوگوں سے مشورہ سنت الہیہ پر عمل کرنے کے لیے لیتا بھی ہے, مگر اصل میں وہ مامور من اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے. جیسے خدا جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا مشورہ فرشتوں سے لے لیا. ایسی جنگ بدر کا موقع ہے, حضور نے حکم دینا تھا, صحابہ سے مشورہ لیا. بات کرنا ہی بیکار ہے, یہ سوال ہے, اس کو سمجھ آئیے, جواب نہیں ہے تو جیسے جواب نہیں دے رہا ہے. اب جس خلافت پر ہم نے بات کی ہے وہ خلافت وہ ہے جو وقتی نہیں ہے, جو کل وقتی ہے. خلیفہ کا حیات ہوتا ہے. اور شیخ صاحب, شیخ صاحب بات یہی ہے نا, دیکھو شیخ صاحب سن لیں, ایک منٹ مولا علی کو حضور نے خلیفہ بنایا, حضور کے پیش نظر جو حالات تھے, لشکر بڑا تھا, شیخ آپ سن نہیں رہے, مدینہ منورہ خالی تھا, کئی اسباب ہیں اور کئی موقعوں پر ضرورت پیش نہ آئی تو حضور نے نہیں بنایا. آج پر صحابہ کو بھیجا, ابو بکر کو نہیں بنایا. شیخ صاحب سن لیں, حضرت آپ کی بات آ گئی, حضرت آپ کی بات آ گئی, مفتی صاحب کی بات آ گئی. اب میرے خیال میں مختصر بات کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ شافیہ اپنا شافیہ واسعہ فرمائے. آپ مجھے پتہ بیمار ہیں, اب کلوز بھی کریں نا اپنی بھی. ایک منٹ طارق بھائی پلیز, آپ دونوں مجھے, طارق بھائی ایک منٹ, شیخ صاحب ایک منٹ, شیخ صاحب سے پھر کہیں چھپے, ایک منٹ ڈر گئے, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. مولوی صاحب, علامہ مفتی صاحب, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے, تعین سے نہیں ہوتا. اور بھائی یہ آپ کیوں پیغمبر سے نسبت دے رہے ہیں اسی بات؟ انہوں نے کب بولا کہ میرا خلیفہ تعین سے نہیں ہوتا, مشورے نے خود تعین فرمایا. مسلمانوں کے حدیث تو کوئی نہیں نا, جو قابل شورا ہیں وہ شورا سے ہیں. لوگوں کا کام, لوگوں کا کام شورا نہیں ہے, حدیث نہیں ہے نا, کباب کی صورت میں ان پر مشورہ نہیں ہے. اسلام نے جن امور میں دیکھو نا حسن صاحب, میری بات سنیں, امرهم شورا بینہم, اس کا ترجمہ کریں, امرهم شورا بینہم کا ترجمہ کریں. پینٹ کوٹ ٹائی لگاتے ہیں, میں پہنتا ہوں شلوار قمیص, اوپر جیکٹ میں نے پہن رکھی ہے, امامہ میں نے پہن رکھا ہے سر پر. اوکے اس طرح بات نہیں ہوگی بھائی, یہ کسی کو سنتے نہیں ہے, سوال ان کو سمجھ آتی ہے. یہ لباس بھی ہم مشورے کے بغیر نہیں خرید سکتے, یہ قابل مشورہ امر ہے. صحیح ہے, علامہ صاحب صحیح ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب, خلیفہ مذہب کا امام ہونا مفتی صاحب یہ مشورے سے بنے گا. ہاں جی, نبوت کے انتخاب سے ہے اور خلیفہ نبی کا مومنوں کے انتخاب سے. جناب ٹھیک ٹھیک, شکریہ شیخ صاحب آپ کا, عوام صاحب آپ کا, جو میرے عزیز ہیں, بڑے پیارے لگ رہے ہیں مجھے. چودھری عثمان غنی صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ان کا بھی شکریہ. سوال کرنے والے دوستوں کا بھی شکریہ, ان کی ٹیم باقی اور جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان کا بہت شکریہ. ناظرین کا بھی شکریہ, مفتی صاحب کا شکریہ, علامہ صاحب کا شکریہ, انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کلوزنگ ایک منٹ بات کریں نا, دونوں ایک منٹ بات کریں. تو اب ایک منٹ بات کریں شیخ صاحب, وہ تھک گئے میرا خیال, تھک گئے عمر 90 سال عمر ہے. اس عمر میں کہاں جلسے میں جائیں گے, ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں شیخ صاحب. میں نے جانا بھی ہے, طارق صاحب میں نے ناروال جانا ہے, ناروال چوک قلعہ کالر والا. تو اب بابے کی جان چھوڑ دیں. چلیں جی چلیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے, یا علی مدد, یا علی سلامت رہو. تھینک یو, سب کو اجازت ہے, سب کو خدا حافظی. کہہ رہے ہیں کہ جی مشورے سے, وہ امرهم شورا, حدیث ودیث کچھ بھی نہیں, وہ امرهم ان کا, وہ امرهم ان کا کام ہے مشورے کرنا. اس حدیث کا آیت کا ترجمہ, ان کا کام ہے ترجمہ مشورے کرنا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی امور میں وہ مشورے کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہوگا, اس میں مشورے ہوگا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے تو آپ کون ہے کہنے والا؟ پیغمبر کو کہنا چاہیے نا, پیغمبر نے تو بنا دیا خلیفہ. اوکے, تھینک یو سر, آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے.